یہ ہے سعودی عربیہ، جس کے کل رقبے کا 95% ایریا جھلسا دینے والی ریت کے ٹیلوں سے بھرا پڑا ہے، جہاں پر کھیتی کرنا بس ایک خواب ہوا کرتا تھا۔ سعودی عربیہ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پچھلے چند سالوں میں خوب ترقی کر لی ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، انفراسٹرکچر، کئی سارے ٹورسٹ ہب وغیرہ کے بعد اب سعودی عربیہ میں باقاعدہ طور پر کھیتی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ سعودی عربیہ کے میپ میں اس طرف دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر گرین سرکلز نظر آئیں گے۔ اس میں سے ہر ایک گرین سرکل کا ڈایامیٹر لگ بھگ 1 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 1990 کی دہائی میں سعودی عربیہ دنیا میں سب سے زیادہ گیہوں ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کھیتی کرنے کے لیے سعودی عربیہ جیسے ڈیزرٹ میں پانی کہاں سے آتا ہے، جہاں پر کوئی ریور ہے اور نہ ہی ندی، اور جہاں پر سالانہ صرف 4% بارش ہوتی ہے، جہاں پر ابھی تک روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی پانی نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب اتنے بڑے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے پاس پانی کہاں سے آتا ہے؟ جہاں پر ابھی تک روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی لوگ کنووں کے پانی پر نربھر ہوا کرتے تھے، اب ایسا کیسے پاسبل ہو گیا کہ اتنے بڑے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے پاس پانی آنے لگ گیا؟ جس طرح ہم سعودی عربیہ کو آج دیکھتے ہیں، آگ برساتے ریت کے ٹیلے اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ نظر آتی ہے، لیکن سعودی عربیہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم 10,000 سال پاسٹ میں جائیں تو سعودی عربیہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا جس طرح آج نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہر طرف ہریالی تھی، یہ علاقہ جھاڑیوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا، یہاں پر ندیاں اور نالے بھی ہوا کرتے تھے، مانسون کے موسم میں یہاں پر بارشیں بھی برسا کرتی تھی۔ کسی بھی کنٹری کو ہرا بھرا اور خوشحال رکھنے میں پانی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو بیسک رول ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 10,000 سال پہلے یہاں پر ندیاں، تالاب اور بھرپور مقدار میں پانی موجود تھا۔ اس میں بہت سارا پانی فوسیلز کی شکل میں زمین کے 1 کلومیٹر اندر دفن ہو کر رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور نئے زمانے میں نئے قسم کے مشینوں کا بھی آوشکار ہونے لگ گیا۔ 1970 میں سعودی عربیہ نے اس ڈیزرٹ کے نیچے پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہاں پر 480 کیوبک کلومیٹر پانی ملا تھا۔ 1970 سے لے کر آج تک سعودی عرب میں جتنی بھی فارمنگ ہوئی ہے ان کے لیے انہی انڈر گراؤنڈ واٹر فاسل سے 21 کیوبک کلومیٹر پانی نکالا جا چکا ہے۔ سعودی میں ملنے والا یہ پانی لمیٹڈ ہے جو آئندہ 50 سالوں میں ختم ہو جائے گا، اسی لیے سعودی عرب کو دوسرے ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے جن سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ سعودی عربیہ میں جو 4 انچ بارش ہوتی ہے وہ ریڈ سی سے لگے ویسٹ کوسٹ کے پہاڑوں پر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دقت یہ ہے کہ بارش سے برسنے والا یہ سارا پانی ریڈ سی میں مل کر ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی پریشانی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر البیدہ نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا، ایک ایسا کانسیپٹ پیش کیا گیا جو یہاں کے پہاڑوں کو ہریالی میں بدل دے گا۔ البیدہ پروجیکٹ کے تحت اس بارش سے ہونے والے پانی کو پہاڑوں سے پھسل کر ضائع جانے دیے بغیر اس کو پہاڑوں ہی میں ٹریپ کرنے کا پلان بنایا گیا۔ پہاڑوں کے پانی کو ڈیمز کی شکل میں روکا جانے لگا اور پہاڑوں پر ہی کھیتی شروع کر دی گئی۔ بارش کا وہ پانی جو پہلے پہاڑوں سے گر کر سمندر میں مل کر ضائع ہو جاتا تھا، اب ٹیریسز بنانے کی وجہ سے وہ ضائع ہونے کے بجائے وہیں پر رک جاتا ہے اور ٹیریسز میں لگی کھیتیوں میں ہی وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے ہزاروں کیوبک کلومیٹر پانی ضائع ہونے کے بجائے پہاڑوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے کھیتی میں پانی کے بچاؤ کا ایک اور بہترین حل بھی نکالا ہے جس کو سینٹر پیورٹ ایریگیشن کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ایریگیشن کے بہت سے میتھڈز ہیں، لیکن ان میں سے 2 میتھڈز کافی فیمس ہیں۔ پہلا نارمل ایریگیشن، جس کو انڈیا اور کافی سارے ایشین کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس سے پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی یا تو زمین ابزارب کر لیتی ہے یا پھر یہ پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس میتھڈ میں پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
दूसरा है सेंटर प्योर्ड इरिगेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे खेतों में बहुत कम पानी इस्तेमाल करके खेती की जाती है। ये खेत के सेंटर में बिठाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोटर चलाई जाती है और पानी को पूरे खेत में स्प्रे किया जाता है। ये मशीन खेत के चारों तरफ घूमकर बहुत ही कम पानी में खेत की सिंचाई कर देती है, यानी इससे इतना ही पानी इस्तेमाल किया जाता है जितनी के एक्चुअल में ज़रूरत है। और हैरतअंगेज तौर पर इस तरह खेती करने से दूसरे मेथड्स के मुकाबले इसमें 90% पानी कम खर्च होता है। इसीलिए सऊदी अरबिया में पिछले 50 सालों से इसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1961 में सऊदी अरबिया में 11,400 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन खेती करने के काबिल थी। फिर साल 2016 आने तक ये ज़मीन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई, यानी 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गई। ये एरिया हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये नंबर इतना बड़ा है कि बेल्जियम और आर्मीनिया जैसे देश इसमें फिट आ सकते हैं। चूँकि ये पानी पिछले 60 सालों से निकाला जा रहा है और इस पानी का स्टोरेज भी लिमिटेड है, इसीलिए आने वाले कुछ सालों में ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए सऊदी हुकूमत ने यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और अफ्रीका की बहुत सी ज़मीन ख़ास तौर पर खेती करने के लिए ख़रीदी है। दोस्तों, ये था सऊदी अरबिया का मास्टर प्लान, जिसके ज़रिए वो पिछले 60 सालों से अपने रेतीले सहरा को हरी भरी खेतियों में तब्दील कर रहा है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इसके एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।